بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایک ایسی بات کی طرف سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جیسی ہے، اور وہ بات یہ ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں گے، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی کسی کو بھی اللہ کے سوا رب بنائے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، سو اگر وہ پھر جائیں، فَقُولُوا، تو تم لوگ یہ کہو، اشہدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ تم گواہ ہو جاؤ یقیناً ہم فرما برداری کرنے والے ہیں، یعنی مسلم ہیں۔ گزشتہ آیت میں جو کہ آیت مباہلہ تھی، اس آیت میں نصارہ کے متعلق، ان کے شکوک و شبہات کے متعلق اور ان کی اس گمراہی کے متعلق جس گمراہی کی بنیاد پر ان لوگوں نے اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کو، اللہ کے ایک مقرب غلام کو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا جز ماننا شروع کر دیا۔ تو دلائل کے بیان کرنے کے بعد ان کو یہ کہا گیا کہ اگر اتنے واضح دلائل کے باوجود بھی نہیں مانتے ہو تو پھر مباہلہ کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر ابھی اللہ کے سامنے آ جاؤ اپنی فیملیز کو لے کر اور اپنے لوگوں کو لے کر، اور اللہ کے سامنے اس بات کو رکھتے ہیں کہ ہم جو جھوٹا ہے ہمیں سے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو اس آیت کو یہ جو رکھا گیا، یہ آیت نمبر 64 ہے یہ، اور ہم نے یہ بات شروع میں کی کہ سورہ آل عمران کی ابتدائی قریب 80 یا 80 سے کچھ کم یا زیادہ آیات وہ نجران کے وفد کے سلسلے میں نازل ہوئی، اور نجران سے آیا ہوا نصارہ کا وفد، وہ ہم نے بات کی کہ فتح مکہ کے بعد یہ لوگ آئے تھے، لیکن یہ والی آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان خطوط میں بھی لکھی تھی جو خطوط آپ نے 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد مختلف بادشاہوں کو اور مختلف علاقوں کے امراء کو روانہ کیے تھے، جیسے ہرقل شاہ روم کو جو خط روانہ کیا، اور جس وقت ابو سفیان بھی وہیں پر موجود تھا، تو جو صحابی یہ خط لے کر گئے تھے وہ انہوں نے یہ خط ان کے سامنے پڑھ کے سنایا، اور ہرقل نے اس خط کو پڑھا، اور اس خط کو پڑھنے کے بعد یہ کہا تھا کہ اگر اس علاقے سے یہاں پہ کوئی لوگ آئے ہوئے موجود ہیں تو میرے سامنے ان کو لایا جائے۔ تو پھر ابو سفیان اور ان کے قافلے کے لوگ لائے گئے، اور اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ آیت یہاں پر موجود ہے، جبکہ وہ 6 ہجری میں بھی اس آیت کا حوالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اپنے خطوط میں اس آیت کو لکھوایا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ فتح مکہ کے بعد اگر نازل ہوئی تو وہ اس وقت کیسے لکھی گئی خطوط میں، اور اگر یہ اس وقت خطوط میں لکھی گئی، اس وقت نازل ہو چکی تھی، تو پھر یہ تو ان 80 آیات میں سے تقریباً 80 آیات میں سے ایک ہے جو نصارہ کے متعلق نازل ہوئی، جو نجران سے آئے ہوئے تھے۔ تو اس سلسلے میں اہل علم نے کئی ایک باتیں بیان فرمائی ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں 4 اقوال ذکر کیے ہیں، کچھ اور اہل علم نے بھی مختلف باتوں کو ترجیح دی ہے، اور یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ کچھ آیات، کچھ صورتیں 2 مرتبہ بھی نازل ہوئی ہیں،
تو اس کے بارے میں بھی کچھ اہل علم کا، مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی. کچھ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی، یعنی جو نصارہ وفد میں جو لوگ آئے تھے نصارہ کے نجران سے، ان کے لیے جو آیات نازل ہوئیں تو ان آیات میں یہ آیت اس وقت نازل نہیں، یہ پہلے نازل ہو چکی تھی، لیکن اس جگہ پر مناسبت کی وجہ سے رکھی گئی تھی کہ نازل ہو چکی تھی اسی وقت 6 ہجری میں، لیکن چونکہ یہاں پر موضوع کی مناسبت تھی تو یہاں پر رکھ دیا گیا اس کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر جب آیات نازل ہوتی تو آپ صحابہ رضی اللہ عنہم سے ان آیات کو اس طرح سے لکھواتے تھے کہ اس آیت کو فلاں سورہ میں فلاں آیت کے بعد لکھ لو. تو یہ سورہ آل عمران میں لکھ لی گئی تھی یا یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو لکھوا دی گئی تھی. اب یہ جو آیات نازل ہوئیں سورہ آل عمران کی یہ ابتدائی آیات، ان کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آیات کو یعنی 63 آیات کو اس سے پہلے لکھوا دیا اور باقی کی آیات کو اس آیت کے بعد لکھوا دیا. یہ بھی اس کا بھی امکان ہے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں مفسرین کی طرف سے بتائی گئی، تو ان تمام چیزوں کا امکان کیا جا سکتا ہے. یہ آیت ایک بہت بڑا قاعدہ ہے. وہ لوگ جو علم حاصل کرنے والے ہیں، طلبہ علم ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی دعوت کو لے کر لوگوں کے پاس جانے والے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلانے والے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت بڑا ایک دعویٰ کا قاعدہ ہے، علم کا ایک بہت بڑا اصول ہے اس آیت میں. اور سبحان اللہ، صرف طلب علم کے لیے نہیں، صرف دعات کے لیے نہیں، بلکہ ہر شخص کے لیے اس آیت میں ایک بہت بڑا قاعدہ ہے، ایک ایسا اصول ہے جس اصول کو مد نظر رکھا جائے تو انسان کی زندگی کے، اس کے عائلی زندگی کے، اس کی خاندانی زندگی کے، اس کی اجتماعی زندگی کے، اس کی سوشل لائف کے بہت سارے پہلو اور بہت ساری چیزیں بالکل درست ہو جاتی ہیں، کبھی وہ بگڑتی نہیں. اور اگر اس اصول کا خیال نہ رکھا جائے یا اس اصول کی خلاف ورزی کی جائے تو پھر بہت بڑا فساد پیدا ہوتا ہے، دعوت میں بھی اور عمومی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی، سوشل لائف میں. اب قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے مخالف سے بات کر رہے ہوں، اور خاص طور پر جب آپ ڈیبیٹ کر رہے ہوں، جب آپ اختلاف رائے کی بنیاد پر ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوں، تو سب سے پہلی چیز جہاں سے آپ کو بات شروع کرنی چاہیے وہ ایسی چیز ہونی چاہیے جو آپ کے درمیان اتفاقی چیز ہو، جو آپ کے درمیان متفق علیہ چیز ہو، جس پر آپ دونوں جمع ہوں، دونوں پارٹیز جمع ہوں. وہاں سے ابتدا کرنی چاہیے. اگر دو لوگ ان کا آپس میں اختلاف رائے ہے، دونوں لوگ مختلف جہات میں چل رہے ہیں، تو اگر وہ بات ہی اختلاف سے شروع کریں گے تو بات بنے گی نہیں، بات بگڑے گی. بات بنے گی نہیں، بات بگڑے گی. ڈیبیٹ کے علاوہ بھی اگر آپ کسی ایسی جگہ پر گئے ہیں، آپ دین کے طالب علم ہیں، آپ ایک داعی ہیں، یا آپ کسی بھی جگہ پر اپنے مخالفین میں گئے ہیں، تو وہاں پر جا کر آپ جب بھی بات شروع کریں گے، کوئی لیکچر شروع کریں گے، درس شروع کریں گے، تو اس کا آغاز وہاں سے کریں جو بات آپ کے اور اس آڈینس کے، ان سننے والوں کے درمیان مشترک ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ زیادہ متوجہ ہو جائیں گے. مثال کے طور پر آپ اگر کسی ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جس میں کوئی بدعت پائی جاتی ہے، یا ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن میں واضح طور پر بدعت پائی جاتی ہے، لیکن ان میں ایک اچھی چیز بھی پائی جاتی ہے، اور وہ چیز ہے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں اور بہت زیادہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. تو آپ ان کے سامنے جا کر بات ہی محبت رسول صلی اللہ علیہ
وآلہ وصحبہ وسلم سے کریں، تو آپ ان کے دلوں تک رسائی حاصل کر لیں گے، آپ ان کی سماعتوں کو اس قابل بنا لیں گے کہ وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز آپ کے درمیان مشترک ہے، محبت رسول پر آپ بھی ہو وہ بھی۔ اسی طرح اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو لوگ صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعلق فتنے میں مبتلا ہیں، ان کو برا بھلا کہنے والے ہیں، اگر ان کو سمجھانا مقصود ہو، ایسے لوگوں کو دعوت دینا مقصود ہو، تو بات کہاں سے شروع کریں؟ اہل البیت سے۔ کیوں؟ اہل البیت، ان کا ادب و احترام، عزت، تکریم، یہ مشترک چیز ہے دونوں میں۔ البتہ دوسری پارٹی وہ ان کے ادب و احترام اور تعظیم کے نام پر ان کو کبھی کبھی نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں، شرک کر لیتے ہیں، لیکن محبت اور تعظیم ایک حد تک تو مشترک ہے، تو اب وہاں سے بات شروع کریں۔ یہ دعویٰ کا اسلوب ہے، یہ دعوت کا اسلوب ہے، بات کو اچھے پیرائے میں لوگوں کو بتانے اور سمجھانے کا یہ ایک طریقہ کار ہے۔ اور دعوت دینے والے بندے میں جب حکمت نہیں ہوتی تو وہ بہت ساری ایسی غلطیاں کر لیتا ہے کہ وہ دعوت جن لوگوں کو دے رہا ہوتا ہے وہی لوگ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو دین ہے، عفواً یہ جو حق ہے، حق یہ کڑوا ہوتا ہے، تو اس کو اپنے انداز کے ساتھ مزید کڑوا نہ بناؤ۔ حق ویسے کڑوا ہوتا ہے، اس کو اپنے انداز کے ساتھ مزید کڑوا نہ بناؤ۔ یعنی حق ایک کڑوی گولی ہے، لوگوں کو جب دو تو اچھی طرح بہترین انداز میں دو کہ وہ کھانے کے قابل تو ہو جائیں، تاکہ ان کو شفا ہو، تاکہ ان کو شفا ہو۔ یہ اس آیت کے تحت یہ پہلا قاعدہ ہے کہ آپ اپنے مدعوین کے پاس جائیں، جن کو آپ نے دعوت دینی ہے ان کے پاس اگر جائیں، یا جن سے آپ کی ڈیبیٹ ہے، یا جن کے ساتھ آپ کا کوئی اختلاف رائے ہے، تو وہاں سے بات شروع کریں جو دونوں کے درمیان مشترک ہو، تو اس سے بات آگے بڑھنے کا زیادہ چانس ہے، اور اس سے بات بننے کا بہت زیادہ چانس ہے، بگڑنے کا چانس کم ہوگا۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس سے جو قاعدہ اخذ کیا گیا وہ یہ کہ جو حق بات ہو وہ مخالف میں بھی ہو اس کا اقرار کرو۔ عدل اور انصاف کا برملا اقرار ہونا چاہیے، اعتراف ہونا چاہیے، عدل اور انصاف کو پیچھے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہاں پر یہ کہا گیا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ تین چیزیں بتائی گئی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان لوگوں میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی تھیں۔ اب ان چیزوں میں اونچ نیچ ان لوگوں نے کر لی، لیکن پائی تو جاتی تھیں۔ ایک حد تک جو اس کی حد ہے ان چیزوں کی وہ ان میں موجود تھی، لیکن حد کو کراس کر چکے تھے۔ لیکن اس حد سے پہلے تو آپ دونوں آپس میں مشترک ہیں نا، تو ان کو کہا گیا کہ آپ یہاں سے بات شروع کرو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ ورعاہ، اللہ تعالیٰ ان کو خیر پر سلامت رکھیں، اور دین کی دعوت اسی طرح سے بھرپور انداز میں پورے اخلاص کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق بھی ان کو نصیب کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ ان کا ایک بہترین انداز یہ ہے کہ وہ اکثر اپنے سوالوں کے جواب میں یہ آیت پڑھتے ہیں، اور تب پڑھتے ہیں جب اپنے مخالف سے ان چیزوں کا تذکرہ شروع کرتے ہیں جو ان کے درمیان موافق ہوتی ہیں۔ جیسے توحید یہ ایک متفق علیہ چیز ہے مسلمانوں اور دیگر جو مذاہب ہیں ان کے درمیان، اگرچہ وہ اس کو مانیں یا نہ مانیں، یا ماننے میں غلطی کریں یا زیادتی کریں یا حد سے تجاوز کریں، یہاں تک کہ ہندوؤں کی کتابوں سے بھی وہ یہی ریفرنس دیتے ہیں، یہ آیت پڑھتے ہیں اور ریفرنس دیتے ہیں کہ توحید آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ نصارہ کو بھی یہی ریفرنس دیتے ہیں، یہود کو یہ ریفرنس دیتے ہیں، دیگر جو مذاہب ہیں ان کو بھی یہی ریفرنس دیتے ہیں۔ تو بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی ایتھیسٹ اور ملحد، اللہ کی ذات کا منکر، اگر ان سے کوئی سوال کرتا ہے تو وہ کئی مقامات پر بات کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آپ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتے تو یہ ہمارے آپ معبود کو نہیں مانتے، کسی الہ کو نہیں مانتے، تو ہمارا آدھا کام آپ کے ساتھ تو ہو چکا ہے، میرا آدھا کام تو ہو چکا ہے، اس لیے کہ میں نے لوگوں کو لے کے آنا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کی طرف۔ تو لا الہ پر تو آپ کھڑے ہوئے ہیں، الا اللہ بس باقی ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ جو اللہ کا انکار کرتا ہے وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں ہے کوئی الہ، تو وہ کہتے ہیں کہ اس پر تو ہم متفق ہیں، لیکن آپ کو مسئلہ ہے الا اللہ میں، تو الا اللہ پر بات کر لیتے ہیں، ہم آپ کو دلائل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور لا الہ کا مطلب یہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، بجائے اس کے کہ ہم نصارہ سے کہیں کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، ہندوؤں سے کہیں کہ فلان بھگوان وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ آپ تو ہمارے ساتھ پہلے سے ہی برابر ہو، کافی حد تک ہم ایک ہی پیج پر ہیں، تو پھر لوگ بات کو سنتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہی والا قاعدہ ہماری عام زندگی میں کیسے آئے گا؟ یہاں پر جو طلباء کرام ہیں جن کو عربی زبان سمجھ میں آتی ہے، میں ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اس آیت کی تفسیر میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی تفسیر ضرور پڑھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں کریں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے شیخ ہیں، اگرچہ ہم نے ان سے پڑھا نہیں، لیکن واللہ اللہ نے ان کی کتب سے اور ان کی تفسیر سے خاص ہو کر بہت کچھ سکھایا، بہت کچھ۔ تو انہوں نے اس آیت کے تحت جو قواعد اور جو فوائد مستنبط کیے، جو فوائد انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھے، وہ پڑھنے کے لائق ہیں سب کے سب۔ ان میں سے ایک چیز وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ وجوب استعمال العدل فی المناظرۃ حتی مع العدو، کہ مناظرے میں عدل و انصاف کو مناظرے کا حصہ بنانا یہ واجب اور ضروری ہے، اگرچہ آپ کا مناظرہ دشمن کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ اب مناظرہ ہوگا تو عدل و انصاف کا کون خیال رکھے گا؟ ہر بندہ اپنی بات کو تقویت دینے کی کوشش کرے گا۔ تو کہا کہ دشمن سے بھی مناظرہ ہو، یہاں دشمن سے مراد کہ کفار بھی ہوں، ان سے بھی اگر مناظرہ ہو تو اس میں واجب ہے، فرض ہے کہ آپ عدل و انصاف کی بات کریں گے۔ پھر کہتے ہیں لأن الرسول امر بأن يعلن هذا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں حکم دیا گیا کہ آپ اعلان کریں تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم۔ کہتے ہیں وإذا كان هذا واجبا في مناظرة المسلمين مع الكفار، جب یہ مسلمانوں کے اس مناظرے میں یا ان مناظروں میں واجب ہے جو مسلمان کفار کے ساتھ کرتے ہیں، فهو في مناظرة المسلمين بعضهم مع بعض اوجب واوکد، تو مسلمانوں کے آپس کے مناظروں میں تو یہ فریضہ زیادہ شدت اختیار کر لیتا ہے، یہ زیادہ بڑا واجب اور زیادہ بڑا فرض ہونا چاہیے۔ یہاں سے وہ بات شروع کرتے ہیں، پھر اس میں تفصیل سے انہوں نے بات لکھی۔ تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب کسی سے اختلاف رائے پر بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے ہاں عدل و انصاف کے پیمانے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ عدل و انصاف کا ایک ترازو یہ بھی ہے، ایک انداز یہ بھی ہے کہ آپ جب لوگوں سے مناظرہ کریں تو کتاب و سنت کو بنیاد بنائیں اور نیت یہ بنائیں کہ اسے سمجھانا ہے، حق اس تک پہنچانا ہے، اور حق اس تک جب پہنچ گیا تو اس کے بعد اگر وہ ایسا شخص ہے، ایسا طالب علم یا ایسا عالم ہے جن سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اس ایک بات میں یا کچھ باتوں میں وہ درست منہج پر نہیں ہے آپ کے خیال میں، تو پھر آپ اس تک بات کو پہنچانے کے بعد پھر چھوڑ دیجئے، پھر پبلک میں بھی اس کی تشہیر نہ کیجیے، پھر پبلک میں بھی اس کی تشہیر نہ کیجیے، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ خلاف اولا ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو واقعی ہی ہمارے خیال میں تو غلط ہوتی ہیں، لیکن دوسرا بندہ جس زاویے سے سوچ رہا ہوتا ہے، جس دلیل سے دلیل لے رہا ہوتا ہے، اگر وہ عالم ہے تو عام بندوں کی بات نہیں ہے، جہالہ کی بات نہیں ہے، تو اس ذریعے سے ممکن ہے کہ وہ
ہو تو غلط ہی، لیکن ایسی جگہ پر کھڑا ہو جہاں پر اللہ تعالیٰ اسے اس کی غلطی کا بھی اجر دینے والے ہوں۔ تو اس طرح سے کسی ایک کی اس طرح کی غلطی جو آپ کے نزدیک غلطی ہے، اس کی بنیاد پر اس کی لوگوں میں تشہیر کریں اور اس کی مذمت کریں اور ایسا کریں، یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حق آپ کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ مخالف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال انہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ کے عمل سے بھی دی، صحابہ رضی اللہ عنہ کے عمل سے بھی دی کہ ان سے بڑھ کر حق کی اتباع کرنے والا کون ہوگا، ان سے بڑھ کر حق کو اپنانے والا اور حق کے لیے کھڑا ہونے والا کون ہوگا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت ساری جگہوں پر اپنے مخالف کے ساتھ اس کی اتباع بھی کی، اس کی پیروی بھی کی، اور وہ چیز جو ان کے نزدیک حق نہیں تھی بلکہ اس کے مخالف تھی، وہ چیز بھی انہوں نے کر لی، اس لیے کہ وہ کوئی ایسی بڑی چیز نہیں تھی کہ جس کو کرنے سے کوئی ایسا مسئلہ ہو یا کوئی واجب رہ رہا ہو یا کوئی اور ایسی قباحت ہو بڑی۔ ایک مثال انہوں نے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک مثال ذکر کی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے حج کے موقع پر نمازیں مینا وغیرہ میں نمازیں پوری ادا کی، مکمل نماز ادا کی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصر نماز وہاں پر پڑھی۔ کہتے ہیں اس بات کا جب پتہ چلا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، خلیفہ ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پوری نماز نہیں پڑھی، یہ پوری پڑھ رہے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وہ اپنی ایک دلیل اور اپنی ایک تعویل کرتے تھے، یعنی وہ اس چیز کو ایک اور طرح ایک اور دلیل سے لیتے تھے کہ میرا بھی یہاں پہ گھر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مسافر تھے، تو جی وہ اپنی ایک الگ پیش کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے صحابہ کا موقف اس کے برعکس تھا، جیسے عبداللہ ابن مسعود۔ پھر کیا ہوا، ایک حج کے موقع پر یہ جمع تھے، عثمان رضی اللہ عنہ نے جماعت کروائی، پوری پڑھائی، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو پیچھے نماز پڑھی پوری۔ آج بھی حج کے موقع پر، ابھی تو بہت کم ہو گیا، اب سے کوئی 10-12 سال پہلے تک حج کے موقع پر اس شدت کی لڑائیاں ہوتی تھیں، اس برے انداز کے مناظرے ہوتے تھے، گالی گلوچ ہوتا تھا۔ ایک گروہ یہ ہوتا تھا کہ یہاں پہ قصر نماز پڑھنی ہے، دوسرا گروہ کہتا تھا پوری نماز پڑھنی ہے، اور کبھی کبھی گتھم گتھا ہو جاتے تھے، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا تھا۔ اللہ کہاں لے جا کے شیطان کیسے ٹریپ کرتا تھا۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ تو کیف تنکر فعل عثمان وتصلی خلفہ اربعا، آپ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے اس فعل کا انکار بھی کرتے تھے کہ یہ پوری نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ نے ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ لی، کیف؟ اے عبداللہ بن مسعود یہ کیسے ہو گیا؟ تو کہا الخلاف شر، خلاف جو ہے یہ شر ہے، اختلاف جو ہے یہ شر ہے۔ موقف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کوئی اور ہے، لیکن کسی اور پر عمل کر رہے ہیں تاکہ اتفاق بنا رہے، اختلاف نہ ہو۔ خلاف شر، جس گھر میں، جس خاندان میں، جس ادارے میں، جس شہر میں، جس ملک میں لوگوں کے درمیان اختلاف شروع ہو جائے، برکتیں اٹھ جاتی ہیں، شر ہی شر پھیل جاتا ہے۔ تو انہوں نے کلمہ اپنا جمع رکھا، بات اپنی ایک جگہ پر رکھی، اس میں اختلاف نہیں آنے دیا، کہا الخلاف شر۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں ھذا واللہ هو الفقہ، کہتے ہیں یہ اللہ کی قسم اسی کا نام فقہ ہے، وَهَذِهِ هِيَ الشَّرِيعَةُ، اور یہ اسی کا نام شریعت ہے، جو سمجھ گیا جو سمجھ گیا۔ ہمارے ہاں لوگ سبحان اللہ ایک دوسرے پر اعتراض کرتے ہوئے، کئی طلبہ علم بھی خیال ہی نہیں کرتے، اس لیے میں بہت دفعہ یہ نصیحت کرتا ہوں آپ سب کو، ابھی دوبارہ نصیحت کرتا ہوں، کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے میں جلدی نہ کریں، یہ طلبہ علم کے لیے ہیں جن کو واقعی اللہ نے علم دے رکھا ہے، وہ کسی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے میں جلدی نہ کریں، اور اگر رائے قائم کر لیں تو اس کو بیان کرنے میں بھی اتنی جلدی نہ کریں، تھوڑا اور وقت لے لیں، دیکھ لیں بیان کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، بیان اگر کرنا چاہیے اس اختلاف کو تو کہاں پہ کرنا چاہیے، جلدی نہ کریں۔
اور یقین کر لیں کہ آپ جتنا اس میں سنبھل کر چلیں گے اتنا فائدہ ہوگا. خاص طور پر وہ طلبہ علم جو تازہ مدارس سے فارغ ہوئے ہوتے ہیں، ان کا علم ابھی اساتذہ سے بہت ساری چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں، تازہ ہوتی ہیں، پڑھی ہوتی ہیں، تو وہ لوگ پھر جلدی کر لیتے ہیں، لوگوں پر حکم لگانے میں جلدی کر لیتے ہیں. اپنے ہم عصر جو طلبہ ہوتے ہیں ان کی بات کو رد کرنے میں جلدی کر لیتے ہیں، بات کسی کے بارے میں کرنے میں زیادہ شدت سے کام لے لیتے ہیں. واللہ ان میں سے کئی طلبہ ایسے ہوتے ہیں جب تھوڑا سا عمر کا حصہ گزارتے ہیں تو پھر اپنی ان باتوں پر نادم ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کچھ جلدی کر لی تھی، ہم نے کچھ شدت اختیار کی تھی. اس بات کی صرف یہی توجیہ جو ہمیں سمجھ آئی وہ نہیں تھی، کچھ اور بھی چیزیں تھیں. تو اس کا خیال رکھا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ کہا تھا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کو گرا کر اسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادیں ہیں ان پر تعمیر کروں، لیکن یہ کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ یہ قوم نئی مسلمان ہوئی ہے، کہیں اس کی وجہ سے متنفع نہ ہو جائے کہ خانہ کعبہ گرا دیا. یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم لوگ ان مسائل میں جو مسائل کوئی حرام حلال کے نہیں ہیں، وہ صرف مسائل وہ یہ ہیں کہ یہ بات جائز ہے اور یہ افضل ہے. افضل اور غیر افضل میں کبھی کبھی ہم اتنا اختلاف کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ بہت آگے نکل جاتے ہیں. اس آیت کے تحت ایک چیز اور بھی ہے، اپنے گھروں میں اپنے خاندان میں بہت سارے فساد سے ہم اس طرح سے بچ سکتے ہیں کہ اللہ کی خاطر ہم جب اختلاف میں پڑیں، والدین اولاد آپس میں ان کا جب اختلاف ہو جائے، بہنوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے، بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے، ساس بہو کا جب آپس میں اختلاف ہو جائے اور دیگر رشتہ داروں کا اختلاف ہو جائے، تو اللہ کی خاطر اس آیت کو یاد رکھیں. وہ بات جو دونوں میں مشترکہ ہے، جس کو دونوں مانتے ہیں، انصاف کی، عدل کی بات، وہ تو برقرار رکھیں نا. اس کی مثال ایک دو مثالیں میں دیتا ہوں. ایک والدین ہیں، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بیاہ دیا ہے، اپنے گھروں میں جا چکی ہیں، اور انہی کے گھر میں کسی اور کی بیٹیاں بھی آ چکی ہیں ان کے بیٹوں کے نکاح میں. اب یہی والدین جب بات کرتے ہیں، اپنی بیٹیاں جو دوسرے کے گھروں میں جا چکی ہیں ان کے بارے میں بات، اور دوسروں کی بیٹیاں جو ان کے گھروں میں آ چکی ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے عدل اور انصاف کا پوری طرح سے قتل کر دیا جاتا ہے. اپنوں کے بارے میں بات اور طرح سے ہوتی ہے، یعنی اپنی بیٹیوں کے بارے میں بات اور طرح سے ہوتی ہے، دوسروں کی بیٹیوں کے بارے میں بات بالکل مختلف انداز سے ہوتی ہے. ان کے حقوق یاد آتے ہیں اور ان بیٹیوں کے اوپر ذمہ داریاں یاد آتی ہیں. جو دوسروں کی بیٹیاں گھر میں ہوتی ہیں ان کے اوپر ذمہ داریاں یاد آتی ہیں، اس کی یہ ذمہ داری ہے، اس کو یہ کرنا چاہیے، اس کو یہ کرنا چاہیے. اور اپنی بیٹیوں کے بارے میں کیا یاد آتا ہے؟ میری بیٹی کا تو یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے. اسی طرح اپنے بچوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے اور دوسرے کے بچوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے عدل و انصاف تقاضے سارے ختم. سبحان اللہ، یہ زیادتیاں گھر گھر میں چل رہی ہیں. ہمیں جیسے سبحان اللہ اپنے بچے پہ آ رہے ہیں، دوسروں کے بچے بھی، وہ بھی کسی کے بچے ہیں، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے. جس طرح سے ہمیں اپنا گھر عزیز ہوتا ہے اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر سلامت رہے، ٹوٹے نہ، ہم کیوں دوسروں کے گھروں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ عدل انصاف کے خلاف ہے. کہتے ہیں بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، مشترکہ ہوتی ہیں، تو ان بیٹیوں کے بارے میں رویے مختلف پھر کیوں رکھے جاتے ہیں؟ ہاں، اس میں قرب کے اعتبار سے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، کسی کا حق ہم پر زیادہ، میری اپنی بیٹیاں، ظاہر ہے کہ ان کا حق مجھ پر باقی تمام جو میری بھانجیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، ان سے زیادہ ہے، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں زیادتی تو نہیں کروں گا، ایسا تو نہیں کروں گا کہ میری اپنی بیٹیوں کے لیے قانون قاعدہ کلیہ کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور. میں اپنی اولاد کے لیے اور طرح کا
رویہ رکھوں اور دوسروں کے لیے کوئی اور طرح کا رویہ رکھوں، یہاں پر حق مختلف ہوا، دوسروں کے لیے میرا حق وہ مختلف ہو جائے، حق کو میں چھوڑ دوں، یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، واللہ آپ دیکھیں کہ گھروں میں کتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کتنی چیزیں خراب ہو چکی ہیں۔ کہاں یہ کفار کے ساتھ بات ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر اب کہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، مشترکہ چیز، بیٹیاں ہیں، سب کی بیٹیاں ہیں نا، بیٹیوں کے بارے میں کہ بات ہو رہی ہے نا، تو جیسے اپنی بیٹیوں کے بارے میں کر رہے ہو دوسرے کی بیٹیوں کے بارے میں بھی کرو، اپنے بیٹوں کے بارے میں جیسے کر رہے ہو دوسروں کے بیٹوں کے بارے میں بھی کرو، اپنی بیویوں کے بارے میں کر رہے ہو دوسروں کی بیویوں کا بھی خیال رکھو۔ عزتیں ہیں نا، حرمتیں ہیں نا، زندگیاں ہیں، تو کسی کو یہ سبحان اللہ ایک کو تو حق دے دینا اور بڑی شدت سے دینا، دوسرے کو نہ دینا، ان چیزوں سے بچ جائیں۔ تو یہ آیت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، جو باتیں اسلام کی مشترکہ ہیں، جو باتیں آپ بھی مانتے ہو دوسرے بھی مانتے ہیں، ان پر عمل تو کرو۔ اختلافی باتیں بعد میں ڈسکس کی جا سکتی ہیں، اختلافی باتیں بعد میں ڈسکس کی جا سکتی ہیں۔ اب حق یہ ہے کسی بندے کے یہ ایک مثال ہوگی، کچھ مثالیں یہ ہیں، ایک باپ نے اپنی اولاد کو کوئی تحفہ دینا ہے، حق یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جب گفٹ دے گا تو سب کو برابر دے گا، سب کو برابر دے گا، کچھ کو دے دے کچھ کو نہ دے، محروم کر دے، یہ غلط ہو جائے گا۔ وراثت ہے، وراثت میں سب کے اپنے اپنے حصے متعین ہیں، والدین میں سے کوئی یا والدین کی وفات کے بعد کوئی بھی بھائیوں میں سے، والدہ میں سے یا بہنوں میں سے، وہ کسی کے حق کو ناحق استعمال کرے یا اس کا حق نہ دے یا حق پورا نہ دے، یہ ساری باتیں انصاف کے خلاف ہیں، ساری باتیں انصاف کے خلاف ہیں۔ تو جو بات ہے، جو جیسی ہے، جو حق ہے، حق کو بدلنا نہیں چاہیے اپنوں کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ نساء میں آیت نمبر 135 میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو عدل و انصاف پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ۔ پھر آگے کہا اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ، اگرچہ وہ حق اور وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو یا تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ بندہ اپنے خلاف، اگر حق اس کے اپنے خلاف ہو تو کوئی نہیں مانے گا، ماں سوائے اس کے جو واقعی حق پر کھڑا ہے۔ اگر حق اس کے والدین کے خلاف ہو تو لوگ سارے اپنے والدین کو بچائیں گے، والدین اپنی اولاد کو بچائیں گے۔ ہمارے پیارے پیغمبر، ہمارے والدین، اولادیں، ہمارا مال و دولت، جسم و جان سب آپ پر قربان ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر فاطمہ، محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ انصاف ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا انصاف دیکھ کر غیر مسلموں نے کہا تھا عدلت ونمت یا عمر، عدلت ونمت یا عمر۔ ایک وفد ان کو ملنے کے لیے آیا، پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہاں 22 لاکھ مربع کلومیٹر کا خلیفہ اور بادشاہ، اس کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں ابھی بازار سے گزرے ہیں، کہتے تھے بازار سے بادشاہ گزرا ہے، کوئی پروٹوکول اور کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں دے رہی۔ پھر کہا کہ وہ فلاں جگہ پہ آرام کر رہے ہیں، وہاں پہ گئے آگے کہ وہاں پہ تو کوئی بھی نہیں تھا، کوئی ایک بندہ درخت کے نیچے سائے میں سویا ہوا ہے اینٹ کا تکیہ بنا کر۔ کہا وہی ہمارے امیر المؤمنین عمر بن خطاب۔ تب انہوں نے کہا تھا عدلت ونمت یا عمر، اے عمر آپ نے عدل کیا، آپ آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ جب بندہ عدل جس سے رہ جاتا ہے اسے واللہ سکون کی نیند نہیں آتی، کیسے سکون پا سکتا ہے؟ تو عدل و انصاف بہت بڑی چیز ہے، کفار کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا گیا۔ آپ جب عدل و انصاف سے کام لیں گے نا، اور عدل و انصاف کے سلسلے میں جب بات آپ کے اپنے خلاف، اپنے والدین کے خلاف، اولاد کے خلاف ہوگی، اور آپ پھر بھی عدل و انصاف اور حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اللہ کی قسم آپ اپنے دل میں پائیں گے کہ کوئی قوت اللہ نے مجھے عطا کر دی ہے۔ آپ اپنے دل میں ایمان کی تازگی پائیں گے،
آپ خود کو بڑا مضبوط، بڑا بلند پائیں گے. حق کے ساتھ ہو جائیں، حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو ان نصارہ سے یہ کہا گیا کہ اب وہ ہمارے اور آپ کے درمیان بات کون سی برابر ہے؟ یعنی ان کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ بھی ان باتوں کو ماننے والے ہو، ان پر آ جاتے ہیں، ان پر قائم رہتے ہیں. پہلی بات یہ کہ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اصل چیز تو عبادت ہے، اور عبادت میں اصل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی. اور احکامات کیا ہیں؟ کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے. یہ جو ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، کون سی پڑھ رہے ہیں؟ ان آیات کی جن میں صرف احکامات ہیں. اللہ کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کو سیکھے بغیر نہیں ہو سکتی. تو ایک لحاظ سے جن آیات کی ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، ان آیات کی تفسیر قریب تمام مسلمانوں پر واجب اور فرض اور ضروری ہے کہ ان آیات کی تفسیر تو ان کو آنی چاہیے. احکامات ہیں، یہ تقریباً تمام لوگوں کی زندگیوں میں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں. تو کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. تمہاری تورات میں لکھا ہوا ہے، انجیل میں لکھا ہوا ہے، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت بھی نہیں کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرائیں گے. تم لوگوں نے پھر شریک ٹھہرا دیا. یہودیوں نے عزیر کو، یہودیوں کے گروہ نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دے دیا. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، یہ تو اتفاق کی بات ہے. تم کہاں چلے گئے ہو؟ اتفاق کی بات ہے. اور تیسری چیز وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ہم ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے. اس چیز پر آجو جمع ہو جاتے ہیں. یہ باتیں تو آپس میں ہماری مشترکہ ہیں، ان کو تو مانو نا. جو بات ہمارے درمیان مشترکہ ہے، حق ہے، اس سے تو پیچھے نہ ہٹو نا تم لوگ. ایک دوسرے کو رب بنانا کیا ہوتا تھا؟ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ توبہ کی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا. تو سیدنا عدی بن حاتم تائی کے بیٹے مسلمان ہو گئے، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ. وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، یہ آیت نازل ہوئی آپ پر، ہم اس سے پہلے نصارہ میں سے تھے، عیسائی تھے، ہم تو اپنے علماء اور پیشواؤں کو رب تو نہیں بناتے تھے. تو آپ نے فرمایا کیا جس چیز کو وہ حرام قرار دیتے تھے یا جس چیز کو وہ حلال قرار دیتے تھے تو آپ ان کی بات مانتے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. کہا یہی رب بنانا ہوتا ہے. وہ چیز جو اللہ نے حلال قرار دی اس کو بتانا حلال، جو اللہ نے حرام قرار دی اس کو بتانا حرام، یہ تو عبادت ہے. اور یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے. اور وہ چیزیں جو اللہ نے حلال قرار دیں اور ایک بندہ حرام اس کو کر دے اور آپ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں، یہ ان کو رب بنانا ہے. ہمارے ہاں دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ دوسروں پر، کتنے ایسے بزرگ ہیں، لوگوں کی نظروں میں پیر ہیں، مرشد ہیں اور گدی نشین ہیں، کتنی حلال چیزوں کو حرام اور حرام کو حلال کر دیتے ہیں. تو جو ان کی بات مانتے ہیں وہ گویا ان کو رب بنا رہے ہیں. تو کہا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا ہم کسی کو رب نہ بنائیں. رب بنانا ایک موجودہ دور میں رب بنانا ایک یہ بھی ہے کہ ہر بندہ اپنی جاب، اپنی نوکری، اس کے سلسلے میں ایسا سر پھرا بن چکا ہے کہ وہ حرام کو بھی دیکھتے، جانتے، بوجھتے حرام جاب کو بھی قبول کر لیتا ہے. تو یہاں اس نے اپنی جاب، اپنی ملازمت کو رب بنا لیا ہے، اپنی خواہشات کو رب بنا لیا ہے. بہت زیادہ لوگ جو یہاں سے باہر موو کر رہے ہیں، یہاں سے باہر کے ممالک میں جا رہے ہیں، ان میں سے ایک اکثریت ایسی ہے جو وہاں پر جا کر حرام کام کرتی ہے، حرام جاب، حرام کمائی کا ذریعہ اختیار کرتی ہے. یورپ کے علاقوں میں جانے والے اور یا خاص طور پہ یہ جو ڈینکی والے لوگ ہیں، بار بار ان کے مرنے کی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، واللہ لوگ ان کو مظلوم اور لوگ ان کو یہ شو کروا رہے ہوتے ہیں کہ ان پر بڑا ظلم ہوا ہے. نہیں، یہ پہلے نمبر پر یہ خود ظالم ہیں.
ان لوگوں نے شروع سے ہی جو طریقہ کار اختیار کیا وہ دنیا کی غلامی کا تھا، وہ دنیا کی اس شدید محبت کا تھا جس سے اسلام نے روکا ہے۔ اپنے ملک میں کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے۔ جس محنت، مشقت اور جان خطروں میں ڈال کر یہ غیر قانونی طور پر سفر کرتے ہوئے ایک ملک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، چوتھے اور یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے آدھی سے بھی کم محنت اپنے ملک میں کر لیں تو یہ چند سالوں میں بہت امیر لوگ بن جائیں۔ پھر اس سفر کے دوران ان کا زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یورپ جانا۔ کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی اللہ کی عبادت، کچھ نہیں ہوتا۔ ہم ایسے بہت سارے لوگوں سے مل چکے ہیں، کوئٹہ میں ایک عرصہ گزارا ہے ہم نے، وہاں پہ ایسے بہت سارے لوگوں سے مل چکے ہیں، ان کی رودات سن چکے ہیں، سفر کیسے کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا، پورا گروپ تھا، کوئی 80-90 یا اس سے زیادہ لوگوں کا، وہ پکڑا گیا، واپس لایا گیا، یعنی کس بارڈر سے، یورپ سے پہلے کسی ملک میں پکڑا گیا۔ ہم ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو ہمیں بدبو آ رہی تھی، ایسی بدبو جیسے واش روم میں بدبو ہوتی ہے، گندگی کی، پاخانے کی، فیسز کی بو، ایسی شدید بو آ رہی تھی۔ ہم حیران تھے کہ یہ کیا ہے۔ ٹرین صاف ستھری تھی، اس دور میں ایک ٹرین چلی تھی، اس کا نام تھا جعفر ایکسپریس۔ ہم نے ایسی صاف ستھری ٹرین کہتے تھے، یہ تو بڑی ہی بہترین ٹرین ہے، بالکل صاف شفاف، گارڈز ہر دروازے کے پاس گارڈز تھے، وہی دروازہ اوپن کرتے تھے، لاک کرتے تھے، سیٹ ٹو سیٹ جاتی تھی، صفائی ستھرائی تھی۔ بس پھر بعد میں پھر دوسرے لوگوں نے، بس سروسز اور ان لوگوں نے برباد کر دیا اس ٹرین کو۔ اس میں ہم سفر کر رہے تھے، میں نے کہا اتنی صاف ستھری ٹرین ہے، واش روم بھی صاف ستھرے ہیں، بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ ہم نے ٹرین میں کوچز میں چلنا شروع کر دیا، ایک طرف گئے تو جیسے جیسے ہم بڑھ رہے تھے بدبو بڑھ رہی تھی۔ وہاں جا کر دیکھا کہ وہ پوری جو کوچ تھی، پوری بوگی جو تھی، 1 یا 2 بوگیاں وہ ان کی تھی، شاہ یونان تھے، سارے ہی شاہ یونان تھے، یونان کی طرف سفر کرنے والے، یورپ کی طرف سفر کرنے والے لوگ تھے، ان سے بدبو آ رہی تھی۔ ان میں سے ایک سے پوچھا ہم نے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو سفر کیے ہیں، اور سب تقریباً ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے، سفر میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کئی مرتبہ گٹر کے پانی سے، گندگی اور اس طرح کے پانیوں کے اندر سے گزرتے ہیں، اور وہ جو گٹر کا پانی اور گندگی ہوتی ہے وہ ہمارے جسم پر خشک ہوتی ہے اور کئی دنوں تک ایسے ہی ہوتا ہے۔ ان خطرات سے ہم جاتے ہیں، اس طرح سے ہم سفر کرتے ہیں، اور پشیمان بھی ہو رہا تھا، سنجیدہ آدمی لگ رہا تھا۔ اب وہ کرتے کیا وہاں پر، یہ جو لوگ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں؟ اٹریکشن کس چیز کی ہے؟ اٹریکشن اس چیز کی ہوتی ہے، زیادہ تر لوگوں کو اللہ تعالیٰ رحم کر دیں کہ وہاں پر جا کر ان کو جو جاب ملتی ہے، زیادہ تر لوگوں کو وہ ملتی ہے بیچ پر، ساحل سمندر پر، جہاں پہ وہ کلبز وغیرہ بنے ہوتے ہیں، لوگ ننگ دڑنگ اور بے حیائی اپنے پورے عروج پر ہوتی ہے، وہاں پر وہ لوگ ان لوگوں کے سامنے سرو کر رہے ہوتے ہیں شراب، خنزیر، یہ گندگیاں، یعنی حرام جاب مل رہی ہوتی، زنا آسان ہے، عام ہے، اور یہ سب چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہیں، اور پیسوں کی پھر ایک دم سے برمار ہو جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو لوگ اب ان کو مظلوم بنا کر پیش کر رہے ہیں، پیچھے سے لوگ دڑا دڑ جا رہے ہیں۔ نہیں، خود ان لوگوں نے، یہ اللہ اکبر، یہ لوگ اپنی موت کے خود ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ان لوگوں نے دنیا کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا، دنیا کی وجہ سے، اور وہ دنیا کی جس میں حرام کی اتنی زیادہ آمیزش ہے۔ تو اس لیے کچھ لوگوں نے اپنی جاب کو، پیسے کو، شہرت کو، اس کو رب بنا لیا ہوا ہے کہ اس میں حلال حرام کی تمیز ہی نہیں کرتے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر وہ پھر جائیں تو آپ یہ کہو، تم لوگ یہ کہو، برملا کہو، ان کو بولو کہ تم لوگ گواہ رہنا، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم فرما برداری کرنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم تو حق پر ڈٹے رہیں گے، انصاف اور عدل پر قائم رہیں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ 2 لوگوں کے درمیان ڈیبیٹ ہوئی، مناظرہ ہوا، اختلاف رائے تھی، آپ نے جو اللہ نے آپ کو حق سجایا آپ نے بتا دیا، دوسرے لوگ اس پہ نہیں آ رہے، تو آپ برملا کہو، علی الاعلان کہو میں اسی حق پر قائم ہوں۔
آپ کے خاندان میں، آپ کی فیملی میں کوئی بات ایسی ہو گئی، آپ حق کی بات کریں، اس حق کی زد میں آپ کے بیوی، بچے، والدین، اولاد، بہنیں، بھائی کوئی بھی آ رہا ہے، آپ برملا کہیں بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، بھائی ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ تو اس لیے یہ یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ اپنی اطاعت اور فرما برداری کا ہمیں واضح طور پر اظہار بھی کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے اسلام کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف جگہوں پر اسلام کی بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ نہیں نہیں، لوگوں کو بتاؤ بھائی ہم مسلمان ہیں اور ہم مجبوری والے مسلمان نہیں ہیں، یہ اسلام کوئی معذرت نہیں کر رہے ہیں ہم اسلام کی وجہ سے، نہیں، ہم سینہ تان کر سر اٹھا کر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، یہی کریں گے، یہی مانیں گے، آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی یہی مانیں گے۔ ایک دفعہ ان سے کہہ دو، اچھے انداز میں بات کر لو، جہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہے اچھی بات بتاؤ، اور اگر اس کے بعد نہیں مانتے تو وہ کہہ دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل کتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون، اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ اہل کتاب کیا جھگڑا کر رہے تھے ان کے بارے میں؟ وہ کہتے تھے، یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم ہمارے ہیں، نصارہ نے کہا ابراہیم ہمارے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک لاجیکل دلیل پیش کی، کہا کہ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، تورات انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، وہ عیسائی اور یہودی کیسے ہو گئے؟ کیسے تم ان کو اپنی طرف کھینچ رہے ہو؟ افلا تعقلون، تو تم عقل نہیں کرتے ہو۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ ایک دین کے طالب علم کو تاریخ کا بھی علم ہونا چاہیے۔ ہمارے جو دینی تعلیم کے جو طلبہ ہیں ان کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ جو موجودہ دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے، کم از کم وہ اس سے پہلے کیونکہ 50-100 سال کی تاریخ کا، پوری دنیا کی اور خاص طور پر اسلامی ممالک کی تاریخ کا ان کو اچھی طرح سے علم ہو، اور پچھلے تاریخی تمام جو واقعات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی زندگی سے، سیرت طیبہ سے لے کر اس کے بارے میں بھی علم ہو، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کو پکڑا، ایک دم سے ان کی، وہ یہودی کہہ رہے تھے ابراہیم ہمارے ہیں، نصرانی کہہ رہے تھے ہمارے ہیں، ایک دم سے ساری ان کی یہ بنیاد، ان کا یہ واویلا اور ان کا یہ باطل ایک جو قول تھا ایک دم سے ختم ہو گیا۔ کہا تورات انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی ہیں، افلا تعقلون، سمجھ نہیں آتی تم لوگوں کو؟ پھر فرمایا کہ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، تم پھر وہ لوگو، تم لوگوں نے اس چیز کے بارے میں تو جھگڑا کیا، مناظرہ کیا کہ جس کا تمہیں علم تھا، فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تم اس چیز کے بارے میں کیوں ڈیبیٹ کر رہے ہو، کیوں مناظرہ کرتے ہو، کیوں بحث کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے تم نہیں جانتے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تورات انجیل کے بارے میں تو کچھ ڈیبیٹ کر رہے تھے، ہاں نا، تورات انجیل میں بھی ان لوگوں نے بہت ساری تحریفات اس وقت بھی کر دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، لیکن پھر بھی اس میں کچھ حق موجود تھا۔ تو کہا کہ تم لوگوں نے اس چیز کے بارے میں تو مناظرہ کیا، ڈیبیٹ کی، بحث کی جس کا تمہیں کسی حد تک علم تھا تورات اور انجیل کا، تم اس چیز کے بارے میں کیوں بحث کر رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ مراد اس سے کون ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کب تھے، ان کا دور کب تھا، وہ تورات انجیل نازل ہونے سے پہلے تھے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے اتنا پہلے تھے وہ، تم کہہ رہے ہو کہ وہ یہودی اور نصرانی تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ڈیبیٹ بغیر علم کے نہیں ہونی چاہیے۔ بغیر علم کے جو بندہ اس طرح سے مناظرہ کرتا ہے تو وہ جہالت ہے، وہ سین پھنسانے والی بات ہے۔ تو جس بندے کو علم نہیں ہے اس کے ساتھ بات چیت کرنی بھی نہیں چاہیے۔ ممکن ہے وہ تیز ترار ہو، زبان کا تیز ہو، لیکن علم نہیں ہے تو اس کے ساتھ بات چیت کرنا بنتا نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی بات کا علم نہیں ہے تو ہمیں بھی خام خواہ اس میں ٹانگ نہیں ڈالنی چاہیے۔ مناظرہ، ڈیبیٹ یہ علم کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ہو۔ آخر میں پھر فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، یہی آیت ہے نا اس کے بعد،
اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور نصرانی ہونے کا تو دعویٰ ان کا رد کر دیا، تو اب ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ کہا کہ نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ تھے یکسو ہو کر اللہ کے راستے پر چلنے والے، مسلمہ، اور اللہ کی راہ چلتے تھے، اللہ کی فرمان برداری کرتے ہوئے۔ بس یہ حنیف مسلم بہت کم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام حنیف مسلم تھے۔ حنیف مسلم کیا ہوتا ہے؟ جو ہر حالت میں ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بردار ہو، گھر میں بھی باہر بھی، معاملہ کسی کا ہو، اپنوں کا ہو، غیروں کا ہو، والدین کا ہو، اولاد کا ہو، بیٹوں کا ہو، بیٹیوں کا ہو، بچوں کا ہو، مال کا ہو، کسی کا بھی ہو، وہ ہر جگہ پر یہی کہے گا جو میرے رب کا حکم ہے سر تسلیم خم ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا فرمان برداری کرنے کا، انہوں نے ہر موقع پر کہا کہ یا رب میں حاضر ہوں۔ کہا وقت کے بادشاہ کو دعوت دی، اپنے والد کو دعوت دی، بتوں کو توڑ دیا، آگ ان کے لیے جلائی گئی، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وطن چھوڑنے کا حکم ہوا، وطن چھوڑ دیا گیا۔ اپنے بچوں کو سبحان اللہ خانہ کعبہ کے پاس چھوڑنے کا حکم ہوا، جہاں پہ پانی کچھ بھی نہیں ہے، چھوڑ دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلانے کا حکم ہوا، چھری چلا دی۔ اذ قال له ربه اسلم، جب اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ یہ کرو، قال اسلمت لرب العالمین، کہا رب العالمین کے لیے حاضر ہوں، ماننے کے لیے تیار ہوں۔ کہا یہ تھے ابراہیم علیہ السلام حنیف مسلمہ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان کی پہلے وہ صفات ذکر کی، حنیف مسلمہ کہ جو ان میں صفات پائی جاتی تھی، اور وہ بھی چیزیں ذکر کی جو ان میں نہیں پائی جاتی تھیں۔ اسی کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں تزکیہ اسی کا نام ہے، جس کو ہم التخلیہ والتحلیہ کہتے ہیں نا، التخلیہ والتحلیہ، یا پہلے تحلیہ آتا ہے پھر التخلیہ آتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھی آ سکتے ہیں۔ کچھ چیزوں کو چھوڑنا اور کچھ چیزوں کو اپنانا۔ تو جن چیزوں کو اپنایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، وہ کیا تھا؟ حنیف مسلمہ، یکسو تھے، وہ یکجائی تھے، ہر جائی نہیں تھے، اور مسلمہ، اور ساتھ وہ فرما بردار بھی تھے۔ وما کان من المشرکین، اور ان میں کسی طرح کا بھی شرک نہیں پایا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان مقدس ہستیوں کے پیچھے چلنے کی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی حق، انصاف اور عدل پر قائم کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی علم نافع دے، جو علم دنیا اور آخرت میں ہماری نجات کا باعث بنے، ہماری عزت و شرف کا باعث بنے، اور ہمارے علم کو ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ دلیل بنائے، ہمارے خلاف دلیل نہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔